اردو کہانی میں خوش آمدید۔ رات ہے شب برات کی اور دعائیں ہونی چاہیے اس میں دل سے نکلی ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مشکلات میں پھنسا ہوا بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی تکلیف کا ازالہ کر دیتا ہے۔ تکلیف میں خدا کو پکارنا پسندیدہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو الصمد کہا ہے، جس کے معنی ہے ہر کسی کے لیے پناہ گاہ۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دراصل اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ آئیے چند ایسی دعائیں سنتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر پریشانیوں کے صورتحال میں اللہ تعالیٰ سے کی۔ یہ دعائیں دین اور دنیا دونوں کے پہلو کو بخوبی جوڑ کر کی گئی ہیں، تو چلیے ہم بھی ان دعاؤں کو اس پاک رات میں کرتے ہیں۔ اے اللہ، میرے بدن میں راحت و عافیت دے۔ اے اللہ، میرے کانوں اور میری آنکھوں میں آرام دے۔ تیرے سوا کوئی اللہ نہیں۔ اے اللہ، میں کفر اور فقر سے تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں۔ تیرے سوا کوئی اللہ نہیں۔ اے اللہ، میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں۔ تیرے سوا کوئی اللہ نہیں۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں۔ تو پلک جھپکنے کے برابر وقت کے لیے بھی مجھے میرے قابو میں نہ کر۔ میرے سارے کے سارے معاملے کو درست فرما دے۔ تیرے سوا کوئی اللہ نہیں۔ میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، جس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ وہ زندہ اور قیوم ہے، میں اس کی طرف لوٹتا ہوں۔ تکلیف میں آدمی کو بہت سے مواقع پر معلوم ہوتا ہے کہ قصور اسی کا ہے۔ اس موقع پر وہ یہ دعا کر سکتا ہے: اے اللہ، میں غم اور حزن سے، عاجزی اور کسل مندی سے، بخیلی اور بزدلی سے، قرض کی کثرت اور قرضہ داروں کے دباؤ سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اس میں نفسیاتی امراض سے شفا کی دعا ہے، جن میں غلط قسم کے غم، حزن، بے بسی کی کیفیت، حق گوئی یا حق کی ادائیگی کے معاملے میں بزدلی، عزیزوں اور غریبوں میں مال خرچ کرنے میں بخیلی سے پناہ مانگی گئی ہے۔ دعا کے آخر میں قرض سے نجات کی دعا ہے، اور اس بات سے نجات کی دعا کی گئی ہے کہ وہ لوگ میرے اوپر ہجوم کریں جن کا قرض میں نے دینا ہو۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ، تیرے ایک بندے ہی کا بیٹا اور تیری ایک بندی ہی کی اولاد ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا حکم مجھ پر جاری ہے، یعنی میں تیرا فرما بردار ہوں۔ میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عادلانہ ہے، یعنی میں تیری لکھی ہوئی تقدیر پر راضی ہوں۔ میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے جو تو نے اسے اپنے لیے پسند کیا، یا اس کو اپنی کسی کتاب میں نازل کیا، یا اپنے خلق میں سے کسی کو سکھایا، یا اپنے غیب کے لیے ہی خاص رکھا، یہ سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے لیے باد بہاری بنا دے، اسے میری آنکھوں کا نور بنا دے، میرے غم کو علاج بنا دے اور میرے ملال کا مداوا بنا دے۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ تو میرا خالق ہے، سو میں تیرا بندہ ہوں۔ جس قدر ہمت ہے، میں تیرے ساتھ اپنے وعدے اور معاہدے پر قائم ہوں۔ البتہ جو خطا کروں اس کی برائی سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اپنے اوپر تیری نعمتوں کا پوری طرح اعتراف کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا تیرے حضور میں اقرار کرتا ہوں۔ سو تو مجھے بخش دے۔ تجھ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ مزید دعا ہے: شام آئی ہم پر بھی اور خدا کے اس ملک پر بھی۔ خدا کا شکر، وہ اکیلا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اے اللہ، میں نے آپ سے اس رات کی خیر طلب کر رہا ہوں اور اس رات میں ہونے والی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور ہر اس بات کی برائی سے بھی پناہ چاہتا ہوں جس رات کے بعد ظاہر ہو۔ اے اللہ، میں کسل مندی اور بڑھاپے کی خرابی سے پناہ چاہتا ہوں، اور آگ کے عذاب اور قبر کی سختیوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، اے زمین و آسمان کے بنانے والے، اے وہ جو ہر چھپی بات کو بھی جانتا ہے اور ظاہری باتوں کو بھی، تیرے سوا کوئی اللہ نہیں۔ تو ہر چیز کا آقا اور رب ہے، تو اس سے میں اپنے ہی شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور شیطان کی برائی اور شرکت سے بھی، اور اس بات سے بھی بچنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے لیے کوئی برائی کروں یا کسی دوسرے مسلمان سے۔
اس ذات کے نام سے جس کے سہارے کے ہوتے ہوئے کوئی چیز آسمانوں کی ہو یا زمینوں کی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ ہر بات سننے والی اور ہر چیز کو جاننے والی ذات ہے۔ کسی ایسی چیز، شخص یا عمل جس سے نقصان کا اندیشہ ہو، اس سے پناہ اس انداز میں مانگی گئی ہے کہ اپنا عقیدہ بیان ہو گیا ہے۔ میں اللہ کے احکامات کاملہ کے ذریعے سے ہر مخلوق کے شر کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کی پناہ کی دعا ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے نام سے صبح کرتے ہیں اور تیرے نام سے شام کرتے ہیں، تیرے نام سے زندہ رہیں گے اور تیرے نام سے وفات پائیں گے، اور جواب دہی کے لیے سب کو تیری ہی جانب جمع ہونا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے داخل ہونے اور نکلنے کے مواقع کی بھلائی کا طلبگار ہوں۔ اللہ ہی کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اللہ ہی کے نام سے ہم نکلے، اور ہمارا بھروسہ اللہ رب العزت ہی پر ہے۔ اے اللہ، مجھے ہدایت بخش اور ہمارے معاملوں کو سیدھا کر دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اے اللہ، میں تجھ سے عفو درگزر اور عافیت کا طلبگار ہوں، دینی اور دنیوی معاملات میں، اپنے گھر اور اپنے مال کے بارے میں۔ اے اللہ، میری کمزوریوں کو ڈھانپ اور میرے خوف و حزن کو مامون بنا دے۔ اے اللہ، مجھے میرے دائیں بائیں، آگے پیچھے اور اوپر سے آنے والے خطرات سے بچا، اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ پاؤں کے نیچے سے اچانک حادثے کا شکار کر دیا جاؤں۔ اے اللہ، مجھے میری رشد و ہدایت الہام کر دے، اور مجھے اپنی ہی خرابی سے بچنے کے لیے اپنی پناہ عطا کر۔ سننے والوں سے التماس ہے کہ اگر وہ اپنی ذہنی پریشانیوں کا اس مختصر سی ویڈیو سے مداوع کر سکے تو میرے لیے خدا بزرگ و برتر سے عافیت دارین کی دعا کرے، اور اگر کلام پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔